بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ۔ ناظرین محترم، پروگرام فیض عام میں آج ہم لوگ بات کریں گے عروج و زوال پہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کو بہت ساری عزتوں سے نوازا۔ پوری کائنات میں اس کو سب سے اعلیٰ منصب اپنا خلیفہ بنایا۔ آج جاننا یہ ہے کہ کیا انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ عروج و زوال کے درمیان کی کشمکش سے نکل کے اپنے آپ کو عروج کی بلندیوں پہ لے کے جانا ہے؟ کس طرح سے انسان زوال سے نکلے اور عروج کی جانب جائے، اور اس کائنات میں انسان نے کس طرح اس منصب کے قابل ثابت کرنا ہے خود کو؟ اس کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اورنگزیب فرائض صاحب، ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرائض صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ فرائض صاحب، آپ سے جاننا یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے کیا وہ عروج کی طلب ہے، اور جو اس کو زوال آتا ہے، جو یہ زوال کا شکار ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اچھا صاحب، بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد جب شعور کی عمر میں پہنچتا ہے، جی، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں نے ترقی کرنی ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اور پھر یہ کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے۔ اصل میں زوال جو ہے نا، عروج کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ انسان زوال کو فراموش کرتا ہے۔ جہاں تک انسان کے دماغ کا تعلق ہے، اس میں جتنا بڑا خانہ عروج کا ہے اتنا بڑا خانہ زوال کا بھی ہے۔ بہت خوب۔ انسان زوال سے فراموش رہتا ہے۔ ایک موٹی سی بات ہے کہ انسان کا عروج کا جو پیریڈ ہے وہ بچپن تو آپ عروج میں شامل نہیں کر سکتے نا۔ بچپن تو لاپرواہی میں گزرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جوانی کا جب پیریڈ شروع ہوتا ہے تو انسان اس جدوجہد میں لگ جاتا ہے، جب اس کو تھوڑا شعور آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو مجھے ترقی کرنی ہے، اور یہ پورا کرۂ ارض عروج کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پورا کرۂ ارض جو ہے یہ عروج کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور انسان اس کرۂ ارض کا مالک ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہت خوب۔ چاہے اس میں کوئی قوم ہو، کوئی ملک ہو، کوئی ملک کے اندر کوئی ادارے ہوں، یا انفرادی طور پر ایک انسان ہو، اس کا مقصد ہی عروج ہے۔ اچھا، انسان جوانی میں عروج کی طرف بھاگتا ہے۔ عروج میں شامل کیا ہے؟ جو سیاست کی طرف جاتے ہیں ان کو اقتدار کا عروج چاہیے۔ عام آدمی کا جو عروج ہے وہ پیسے ہے، یعنی اس دنیا میں آنے والا ہر انسان دولت مند بننا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت ساری دولت ہو، اسی کو وہ عروج تصور کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عروج کی اور انسانی باڈی کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی جو جوانی ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کا جو حسن ہے، وہ عروج ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب جو لوگ آپ نے دیکھا جو بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، جی، ان کی شکل و شباہت کیسے ہو جاتی ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے خوبصورت ایکٹر جو جوانی میں بڑے حسین تھے، جو عروج پہ تھے، ٹھیک ہے جی، جب ان پہ زوال آیا تو ان کا جو چہرہ تھا، ان کا جو جسم تھا، وہ ڈھلکنا شروع۔ یہ دوسری بات یہ سمجھ لیں آپ کہ ایک پھلدار درخت ہے، وہ جوان ہے، عروج پہ ہے، اس کے ساتھ بہترین پھل لگے ہوئے ہیں، لٹک رہے ہیں، لال پیلے سیب لگے ہیں، آم لگے ہیں۔ اب زوال آیا۔ زوال کیا آیا کہ وہ پتے جڑ گئے، پھل جڑ گیا،
اب وہ سوکھا درخت کھڑا ہے. سیم اسی طرح انسان پہ عروج و زوال ہے. فیض صاحب، عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ مختلف لوگوں کی ایگزامپلز کوٹ کرتے ہیں. پہلے ان کی جوانی کی تصویریں لگاتے ہیں جب وہ لوگ بڑے طاقتور تھے، بڑے عروج پر تھے، بڑے غرور اور تکبر سے زندگی کو بسر کر رہے تھے، اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بڑھاپے کی تصویریں لگاتے ہیں اور یہ عروج اور زوال کی ایگزامپلز کوٹ کرتے ہیں. مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو بسر کر کے گئے، اگر انہوں نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے، چاہے آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، چاہے وہ آج بزرگ ہو چکے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ان کو کوئی زوال نہیں آیا. انہوں نے اپنی طبعی لائف کو گزارا جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق گزار کے ہر طبعی لائف میں ہر ایک چیز کو ایک عروج ہے، ایک زوال ہے. تو اس طرح کی جو ایگزامپلز کوٹ کرتے ہیں لوگ، کیا یہ لوگوں کی ڈس رسپیکٹ نہیں ہے؟ نہیں، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا جی کہ جو زندگی گزاری ہے وہ عروج تھا اور جب بندہ بوڑھا ہو گیا تو زوال آ گیا. جی نہیں، ایکچول اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تو ایسے ایسے بھی ہوگا اور ایسے بھی ہوگا. بے شک. اور آپ جو بات کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ اب آتا ہے کہ یہ بچہ ایسا تھا، جوان ہوا ایسا ہوا، یہ ہیرو بنا، فلاں بنا، یہ لیڈر بنا، یہ شاعر بنا، یہ ہوا وہ ہوا. بہرحال جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندگی گزار کے گیا وہ زوال ہی ہے. اور زوال اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو میری تخلیق کرنے کو اور مجھے رب ماننے کو، تو یعنی اس دنیا کا جو سب سے پوشیدہ فلسفہ ہے نا وہ نشو نما ہے. جو سب سے پوشیدہ فلسفہ ہے وہ نشو نما ہے. وہ نشو نما ہے. مطلب ہمارے ناخن کیسے بڑھ گئے، ہمارے بال کیسے بڑھ گئے، ہمارا آج کا دن کیسے گزر گیا، ہماری زندگی کیسے گزر گئی. مطلب جو وقت گزر گیا وہ عروج تھا. جو وقت آ رہا ہے اس کا آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس میں زوال آئے گا. ٹھیک ہے، آپ یہ یوں کہہ لیں کہ زندگی عروج ہے، موت زوال ہے. موت زوال ہے. انسان بنیادی طور پہ اللہ کا برگزیدہ وہی ہوگا. فیض صاحب، پیمانہ کیا ہے؟ عروج کا پیمانہ کیا ہے؟ زوال کا پیمانہ کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے بڑی طاقت سے زندگی بسر کی، اس نے اچھے کام کیے، اس نے اپنی ساری زندگی میں اچھے اخلاق سے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا، اس نے جس بھی وہ اپنے کیریئر میں تھا وہ اس کی بلندی تک پہنچا، اس کی بلندی پہ پہنچنے کے بعد وہ اپنی لائف کو کمپلیٹ کر کے اگر نکل رہا ہے تو اس کو ہم عروج کو زوال تو نہیں کہہ سکتے. اس کو زوال ہی کہیں گے. اگر اس کو زوال نہیں کہیں گے اور پھر گناہ اور ثواب میں فرق کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تجھ پر ایک وقت میں زوال آنا ہے. تو نے مجھے جو رب ماننا ہے وہ اپنے زوال کو مد نظر رکھ کے ماننا ہے. مثال کے طور پہ ایک 24 سال کی جوان لڑکی ہے، ایک 28 سال کا جوان لڑکا ہے، اس کو کینسر ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس میں اس کو موت کا خوف نظر آتا ہے، تو کیا یہ زوال کا انڈیکیشن نہیں ہے؟ انسان بہرحال زوال کی طرف جاتا ہے. اور اس میں جو نشو نما ہے انسان کی یا اس کائنات کی جو نشو نما ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا فلسفہ یہ وقت کا گزرنا ہے اور نشو نما ہے. ہر چیز کا اپنے ایک مقام سے گزر کے دوسرے مقام میں داخل ہونا. زوال ہی وہ سبق ہے جس سے لوگ اولیاء ہوئے، جس سے لوگ ولی ہوئے، جس سے لوگ اللہ کے برگزیدہ ہوئے. اگر آپ کا فلسفہ میں اپنے ذہن میں رکھوں کہ نہیں وہ تو ان کو پتا تھا انہوں نے بوڑھا ہونا ہے، ان کو پتا تھا انہوں نے مر جانا ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر تو وہ کبھی بھی اللہ کے برگزیدہ نہیں ہو سکتے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے تو مر جانا ہے، ہم نے تو بوڑھا ہو جانا ہے، ہم نے ایسا ہو جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے ایسے پیدا کیا، ایسا بچپن تیرا ایسا خوبصورت تھا، تو یوں ہوا اور یوں تو جوان ہوا. اور جب تو جوان ہوا تو ہر بندے کو کہتا تھا تو مجھے پہچانتا نہیں میں کون ہوں. وہی بندہ جب ضعیف ہو جاتا ہے تو وہ پھر کیسے کہتا ہے تو میں نے جانتا نہیں میں کون ہوں، کانپ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی.
زوال، اچھا اصل میں اگر جس آدمی کے دماغ میں زوال آ گیا کہ زوال ہونا ہے، ہم روز دیکھتے ہیں نا، جو صبح سورج نکلتا ہے اس کی کرنیں ہم پر پڑتی ہیں، ہم اس کو دن، سارا دن کو ہم انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم ٹھیک ہے، اور پھر شام ہوتی ہے، ڈلتا ہے، یعنی اندھیرا زوال ہے، روشنی زوال عروج ہے۔ اچھا، اب دنیا نے اس عروج و زوال کو، یعنی زندگی ایک الگ عروج و زوال ہے، زندگی ایک الگ عروج و زوال ہے، اور ہوس، طمع، لالچ ایک الگ عروج و زوال ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں ڈاکے مارتے ہیں وہ کس لیے مارتے ہیں؟ عروج کے لیے۔ عروج کے لیے۔ جو دنیا میں ملاوٹ کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ عروج کے لیے۔ جو رشوت لیتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ عروج کے لیے۔ یعنی اچھی گاڑی عروج ہے، ٹھیک ہے جی، بہت سارا پیسہ عروج ہے، آپ تو بینک میں نا، آپ کو، یعنی اصل میں دنیا کی کمزوری یہ ہے کہ یہ مفلس کی، مجبور کی، بے کس کی دنیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بے کس مجبور آدمی، ایک پیسے والے آدمی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، جب وہ بے کس آدمی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو زوال میں ہوں۔ فیض صاحب، آپ یہ یہاں پہ تھوڑی رہنمائی فرمائیں کہ جو لوگ جو ڈاکے مارتے ہیں، جو چوریاں کرتے ہیں، جو ملاوٹ کرتے ہیں، جو بددیانتی کرتے ہیں، اور بددیانتی کرنے کے بعد بہت سارا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، تو کیا ہم اس کو انسانی تخلیق کا مقصد، انسان کا عروج سمجھیں گے؟ کیا آج کے معاشرے کا یہ پیمانہ سیٹ کر دینا بہتر ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ عروج ہے اس کا؟ نہیں، وہ ہم انفرادی طور پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا عروج یہ ہے۔ اب ایک بڑی معمولی سے بات ہے، انسان بڑی عجیب و غریب قسم کی اللہ کی تخلیق ہے تو انسان، آپ یہ جب سائیکل چلا رہا ہوتا ہے تو اس کی گردن اور اس کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے، جب یہ موٹر سائیکل چلاتا ہے تو پھر اور ہوتی ہے، پھر جب یہ کوئی 2، 4، 5، 6 لاکھ روپے کی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اور ہوتا ہے، جب یہ 3 کروڑ روپے کی گاڑی پر بیٹھتا ہے تو یہ کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے، اس کا تکبر کچھ اور ہوتا ہے، اس کا گاڑی کا دروازہ کھولنا کچھ اور ہوتا ہے، اس کا لوگوں کی طرف دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے، اس کا سوچنا کچھ اور ہوتا ہے، پھر اس کو اپنے سے نیچے والے لوگ کم تر نظر آنے لگتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں عروج پر ہوں۔ یہ عروج و زوال کی جو جنگ ہے، اس کے اندر کردار جو ہے اس کو کیری کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کردار کو کیری کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور عروج میں جس طرح کسی ماہر نے کہا کہ جس ٹہنی کو پھل زیادہ لگتا ہے وہ جھک جاتی ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ عروج میں سر نگو، کہتے جوانی کی نماز اور بڑھاپے کی نماز میں فرق ہے۔ واہ واہ، اگر آپ عروج میں، کیا بات، اگر آپ عروج میں عاجز ہیں، بہت خوب۔ دنیا ہے کیا؟ دنیا فیض صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ عروج کے اندر عاجز ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں، تو پھر آپ کامیاب ہیں، پھر آپ کو زوال کا خوف، اللہ تعالیٰ قرآن میں سینکڑوں ہزاروں جگہ آتا ہے، موت کا اللہ تعالیٰ خوف دلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سینکڑوں ہزاروں جگہ جہنم کا خوف دلاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی جنت عروج ہے، واہ واہ واہ، دوزخ زوال ہے، زوال ہے، ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے۔ میڈم نور جان تھی نا گانے والی، یہ جب جوان تھی، جب ادھیڑ عمر کی تھی تو بڑا اچھا لباس پہنتی تھی، بڑی خوبصورت جاذبے نظر آتی تھی، تو جب بیماری سے ڈھلکنے لگا جسم عروج ہے، جوانی کا جسم عروج ہے، بڑھاپے کا جسم زوال ہے، تو جب ڈھلنے لگا تو کہتے ہیں کہ میڈم نے یہ منع کر رکھا تھا، آخری جو 3-4 سال ہیں اس کے، اور میڈم کی کوئی تصویر نہیں ہے دنیا میں، تصویر بنانے ہی نہیں دی اس نے کہا کہ جو لوگوں کے ذہن میں نور جہان کا تصور ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ وہ کیا تھا؟ وہ عروج کا تصور تھا۔ بہت خوب۔
اور جب انسان کی شکل بگڑتی ہے وہ زوال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ جب کوئی مردہ، جس مردے کو آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن دل میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا رنگ تو بالکل نیلا ہو گیا اور یہ ہو گیا. استغفر اللہ. زوال ہوتا ہے. اچھا اب انسان اس دنیا میں آنے کے بعد، شعور میں آنے کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد جو عروج کا دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، اور جو سب سے زیادہ دھوکہ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو دیتا ہے. انسان اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے اگر انسان کو عروج ملتا ہے ہاں تو وہ سب سے زیادہ بڑا دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. کیا بات. وہ عروج کے ایک لبادے میں وہ اپنے آپ کو رکھتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بڑے عروج پر ہوتے ہیں تو زوال پہ جاتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، زوال پہ جاتے ہیں تو ان کی فطرت چینج ہو جاتی ہے، زوال پہ جاتے ہیں تو ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اب میں لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا، برائی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے جب عروج بخشا ہے، جب میں نے تجھے جوانی بخشی ہے، جب میں نے تجھے حسن بخشا ہے، جب میں نے تجھے طاقت بخشی ہے، تو اس وقت تو مجھے یاد رکھ. اور اس وقت اس لیے یاد رکھ کہ ان ساری چیزوں پر زوال آنا ہے. بہت خوب. فیض صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عروج اور زوال کو اگر کوئی سیکھ لیتا ہے، اگر اپنے زمانہ عروج میں بھی وہ اپنے زمانہ زوال کو بھی یاد رکھتا ہے تو بظاہر اس بندے کو ہم لوگ کامیاب انسان سمجھیں گے. بالکل وہ ایک بہتر انسان ہے. اور اگر کوئی انسان اپنے زوال کو یاد رکھتا ہے تو وہ بہتر انسان بن سکتا ہے. فیض صاحب یہاں پہ آپ سے جاننا یہ ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے وہ عروج کی طرف زیادہ مائل تھے، اور کیا وہ اپنے آنے والے وقت کو، اپنے آنے والے، جیسے کہ اگر اپنی طبعی لائف میں جیسے آپ نے فرمایا کہ جو جوانی ہے وہ عروج ہے اور بڑھاپا جو ہے وہ زوال ہے، یا انسان کی قسمت میں جو زوال لکھ دیا گیا ہے، کیا انہوں نے اس زوال سے سیکھا؟ کیا انہوں نے لوگوں کے عروج اور لوگوں کے زوال سے سیکھ لیا اور پھر کسی سیدھے رستے پہ چلے؟ اس کا ایک بڑا موٹا سا جواب ہے. دنیا کے جتنے اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوئے ہیں انہوں نے عروج کو مد نظر ہی نہیں رکھا. اللہ اکبر. انہوں نے عروج کو دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، عروج کے متعلق سوچا ہی نہیں. انہوں نے زندگی کو اس قید میں رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے. ٹھیک ہے جی. ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقے لگتے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور صحابہ جو ہیں وہ فاقے میں رہتے. اور آج کا یہ جو پھٹا ہوا انسان ہے اس کے پاس اتنا کھانا ہوتا. آج کا کھانا اور صحابہ کے زمانے کا کھانا زمین و آسمان کا فرق ہے. یعنی ہمارے سامنے 6-7 قسم کے سالن ہوتے ہیں، 6-7 قسم کے لوازمات ہوتے ہیں، کئی سلاد ہوتی ہے، کتنا کچھ ہوتا ہے. کھجور کے 4 دانے، سوکھی روٹی، جو کی باجرے کی جو. تو ان کے دماغ میں عروج کی تو بات ہی نہیں تھی. عروج حضرت عثمان غنی اگر عروج کی بات سوچتے تو ہر دور میں جب ان کے پاس بہت سارا معلومات اکٹھا ہوا تو انہوں نے اسلام پہ قربان کر دیا. سبحان اللہ. حضور پہ قربان کر دیا. سبحان اللہ. تو مطلب ہے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا لب و لباب یہ ہے کہ انسان کو اپنی فطرت میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ عروج تھوڑے دنوں کا ہے. مثال کے طور پہ عروج جوانی کے جو 20 سال ہیں یہ عروج ہے، باقی زوال ہے. اور اگر اس کو میں بہت سارا آگے لے جاؤں تو زندگی کے ٹوٹل 60 70 80 سال عروج ہے اور پھر زوال ہے. زوال کتنا ہے؟ لاکھ سال، 2 لاکھ سال، کروڑ سال، 2 کروڑ سال، 1 ارب سال. اللہ اکبر. یعنی جب انسان کی ہڈیوں کا برادہ مٹی میں مکس ہو جائے گا تو یہ زوال ہے.
مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور قناعت کرنے کے لیے آپ کو زوال کو مد نظر رکھنا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ اگر زوال کو مد نظر رکھیں گے، آپ اگر کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں گے، مریضوں کو دیکھتے رہیں گے، کہیں قبرستان میں چلے جائیں گے، قبرستان میں لوگوں کی قبریں دیکھیں گے، اور اب ان لوگوں کو دیکھیں گے جو آپ سے کم تر ہیں، یا جن کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، جن کا پاؤں نہیں ہے، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جن کے پاس روٹی نہیں ہے، تو ان کو زوال نہیں ہے، ان کو زوال نہیں ہے، ان کو اللہ کی نظر میں عروج ہے۔ اور انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ انسان تو اصل میں بڑی بھولی چیز ہے۔ انسان کا فلسفہ یہ ہے کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ ہو، میں بڑا امیر کبیر ہوں، میرے پاس بہت سارا عہدہ ہو، میں دنیا میں اتنی ترقی کروں کہ میرے پاس ہمیشہ عروج رہے۔ اچھا، اب عروج کے اور کیا نقصان ہے؟ عروج کے یہ نقصان ہے کہ عروج والا آدمی عاجز نہیں ہوتا۔ عروج کے نقصانات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ عاجز نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ یہ تصور کرتا ہے، مطلب ایک بڑے آدمی کو، ایک دولت مند آدمی کو، ایک فارم ہاؤس میں رہنے والے کو، ایک رجے ہوئے آدمی کو آپ کسی ملازم کو بلاتے دیکھا تو کہیں گا، اوئے ادھر آ۔ یہی تو اللہ کو ناپسند ہے۔ بھائی تیرے پاس کون سی طاقت ہے کہ تم میری، اللہ کا خلیفہ صرف تو ہی ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے جس کو تو کہہ رہا ہوئے ادھر آ۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسی طرح ہے جس طرح میں ہوں، جس طرح آپ ہیں۔ تو جو کم تر لوگ ہیں، جن کے پاس کم ہے، ان کے اندر تکبر بھی کم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نا، دے کے آزماتا ہے۔ جی، آپ نے دیکھا نہیں، ایک آدمی وزیر اعظم بن جاتا ہے، اس کا آپ چلنا دیکھیں، اس کا ملنا دیکھیں، اس کا بیٹھنا دیکھیں۔ میں نے تو ایسے عالم دین دیکھیں جو ہاتھ پورا ملانا نہیں چاہتے۔ ان کے اندر جو عروج ہے دین کا، اس کا تکبر ہے۔ وہ سمجھ رہے کہ ایسے عالم دین دیکھے ہیں آپ نے جو لوگوں سے پورا ہاتھ نہیں ملاتے۔ خدا کی قسم، بڑے 3 4 5 6 ایسے عالم دین ہیں پاکستان میں جو اتنا ہاتھ ملائیں گے۔ آپ کیا مخلوق ہیں؟ وہی مخلوق ہے جس سے آپ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اس کو دین کا تکبر ہو گیا، اس کو دین کا عروج ہو گیا، وزیر اعظم کو دین کا عروج ہو گیا، ٹھیک، وزیروں کو دین کا عروج ہو گیا۔ ایک آدمی افسر لگ جاتا ہے، اس کو اپنی افسری کا عروج ہو گیا۔ اور یہ سارے عروج مل جل کے تکبر، انا، خود نمائی، غرور۔ اور اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ کہ اللہ کے آپ برگزیدہ نہیں رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے تو میرے انسان سے محبت کر، میں تجھ سے محبت کروں گا۔ کیا میری مخلوق سے محبت کر، میں تجھ سے محبت کروں گا۔ تو میری مخلوق سے محبت کر، میں تجھ سے محبت کروں گا۔ وہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ انسان کو نہیں، کس انسان کو کہہ رہا ہے؟ او بھائی، اس انسان کو نہیں کہہ رہا اللہ تو جو محبت کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس انسان کو نہیں کہہ رہا اللہ، یہ اس انسان کو کہہ رہا ہے جو متکبر ہے، جو اپنے عروج پہ نازاں ہے، جو عروج پہ نازاں ہے، جس کے پاس دولت بہت ہے، جس کے پاس عہدے ہیں، جو دنیا میں سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں۔ اس کو کہہ رہا ہے اللہ تو میری مخلوق سے محبت کر۔ بادشاہوں کو کہا گیا کہ تو اپنی رعایا سے محبت کرو۔ یہ تمہاری مطلب ایک آدمی اگر بادشاہ ہے تو کس چیز کا ہے؟ آپ نے کبھی سنا کہ ایک بادشاہ جنگل میں بیٹھا ہے تو کہہ رہا ہے میں بادشاہ ہوں؟ وہ بھائی اس کے پاس رعایا ہے، اس کے پاس عوام ہے، وہ اس پہ اپنا روب جما کے تو وہ بادشاہ ہے۔ ورنہ تیری بادشاہی کیا ہے؟ ورنہ تو کیا مخلوق ہے؟ تو کیا چیز ہے؟ بہت خوب۔ اچھا، لب و لباب یہ ہماری بات کرنے کا کہ انسان اپنے صاحب سبق کیا ہے اس کے اندر، سیکھ کیا ہے اس کے اندر؟ سیکھ یہ ہے کہ آپ نے زوال کو مد نظر رکھنا ہے، آپ نے اس بیماری کو مد نظر رکھنا ہے جو دنیا میں لازم ہے، آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس موت کو مد نظر رکھنا ہے جو آ کے رہے گی، جس کا مزہ ہر انسان نے چکھنا ہے۔
ٹھیک ہے نا. آپ نے بڑھاپے کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ آ کے رہے گا. آپ نے اس زوال کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ کھا نہیں سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابھی تو دیکھیں نا، ابھی تو آپ جوان ہیں، آپ ہر چیز کو کھا جائیں گے. میں ہڈی تو نہیں کھا سکتا، میں نرم چیز بھی نہیں کھا سکتا، تو میرے دانتوں کو زوال ہے. ایک جوانی کا عروج ہے. تو بندہ کہتا ہے وہ ہڈی ہے تو کیا ہے یار، دے میں کھا لوں گا، میں ہڈی کو چورا چورا کر کے کھا جوں گا. تو بھائی جان یہ جو عروج جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم عروج کہتے ہیں، یہ تکبر کی نشانی ہے. اچھا صاحب، آج کے حکمرانوں کو کیا کہتے ہیں آپ آج کے معاشرے میں؟ نہیں، حکمران کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، اس کے لیے تو میں نیا نظام سلطنت پروگرام کرتا ہوں. حکمران بھی اسی زمرے میں آتا ہے، وہ یہ جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں، نہیں، ہر طاقتور آدمی اسی زمرے میں آتا ہے. اور اس میں باپ بھی آتا ہے، اس میں ماں بھی آتی ہے، اس میں ساس بھی آتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس میں فیملی کا بڑا آدمی بھی آتا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی میں باپ ہوں تو میں اس بات کا تکبر کرتا ہوں، اس بات کا عروج سے فائدہ اٹھاتا ہوں کہ یہ میرے متحد ہیں. اور بھائی شاہ صاحب، آپ کے متحد ہے ہی کچھ نہیں. یہ جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ یا یہ جتنے بھی میرے متحد ہیں وہ ان کے متحد نہیں ہے. میں نے خدا کی قسم ایک مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر کو دیوار پہ دیکھا ہے کھڑے ہوئے، سبزی والے سے پوچھ رہا ہے، میں یا خان کی بات کر رہا ہوں، ہم اس محلے میں رہتے تھے پنڈی میں. تو وہ ان سے پوچھ رہا ہے، وہ سبزی کا ریٹ پوچھ رہا ہے. کون؟ یا خان پوچھ رہا ہے. یہ پنڈی لالادار، وہ جو ہے آرلے اسٹریٹ، وہاں پہ تو زوال ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو ہمارا پریزیڈنٹ تھا ایک رفیق تاڑت، جورٹون میں ڈبروٹی اور وہ لے کے اب پیدل چلتا جا رہا ہے. یہ زوال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میری ہر چیز پہ ایک دن زوال آئے گا. میری زبان بند ہو جائے گی، میں بول نہیں سکوں گا. میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، میں دیکھ نہیں سکوں گا. میرے کان بند ہو جائیں گے، میں سن نہیں سکوں گا. میرا دماغ ختم ہو جائے گا، میرا دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، میری خواہش ختم ہو جائے گی، میرا احساس ختم ہو جائے گا. تو اور زوال آپ کس کو کہتے ہیں؟ بہت خوب رائے صاحب. اور زوال آپ کس کو کہتے ہیں؟ تو پیغام یہ ہے کہ جب آپ عروج پر ہوں، آپ تصور کر رہے ہوں کہ میں عروج پر ہوں، دنیاوی عروج، پیسہ بھی ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے، اقتدار آپ کے پاس ہے، وقت آپ کے پاس ہے، ہر آدمی آپ کے متحد ہے. تو پھر اگر آپ عاجز ہیں تو پھر آپ اللہ کے برگزیدہ انسان ہیں. بہت خوب. پھر آپ اللہ کے پیاروں میں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھیں نا. ایک مثال دے کے میں ایک نظم بھی آپ کو جی پلیز سناؤں گا، آپ اس کو شامل کریں اسی زمرے میں، جی عروج و زوال پہ. کہ ایک آدمی ایسا ہے جو جس کے پاس کھانے کے لیے ڈھیر ہے، رج گیا ہے. ایک فقیر کو بلاتا کہتا ہے ادھر آواز سن. اس کو 2 لیگ پیس دیتا ہے، 1 روٹی دیتا ہے، کیا دیتا ہے. وہ تصور کیا کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کا بھلا کر رہا ہوں، مجھے اس کا صلہ ملے گا. نہیں، اس کو صلہ نہیں ملے گا. وہ تو وہ دے رہا ہے جو کھا نہیں سکتا. صلہ اس کو ملے گا، صلہ اس کو ملے گا جو کھانا چاہتا ہے لیکن دوسرے کی بھوک کو دیکھ کے اپنی بھوک کو چھپا لیتا ہے اور اس کو دے دیتا ہے. بہت خوب. اس کو صلہ ملے گا. صلہ آپ کو اس وقت ملے گا، اس وقت کہ جب آپ طاقت میں ہیں، جب آپ عروج پہ ہیں. اور صاحب انہیں سے زیادہ لیا جائے گا نا جی. آپ ایک لفافے میں 50 انڈے ڈال لیں تو آپ کے پاس 50 انڈے آپ کو ٹھوکر لگی گرے ہیں تو دیکھا کہ اس میں سے 25-30 ٹوٹ گئے. تو جب آپ 2 انڈے لے کے جا رہے ہیں تو آپ کا نقصان 2 انڈوں کا ہے. ٹھیک ہے، وہ کم تر زندگی ہے. عروج تو یہ کہ 50 انڈے ٹوٹ جائیں گے. بہت خوب. اور پھر یہ ہے کہ یہ عروج ہے کہ آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں.
کتنا تکبر ہے کہ آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب جہاز والی موت واقع ہوتی ہے تو پھر ٹکڑے ملتے ہیں، پھر ٹکڑے ملتے ہیں، پھر ٹانگ کو دیکھتے کہتے یہ فلانے کی ہے، یہ ہاتھ فلانے کا، یہ انگلیاں فلانے کی. تو اس عروج کا یہ زوال ہے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو اب نظم چونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا. ارشاد. یہ قبرستانوں سے سجا ہوا جہان تو دیکھو، یہ قبرستانوں سے سجا ہوا جہان تو دیکھو. یہ قبرستانوں سے سجا ہوا قبرستان تو دیکھو، اور تکبر میں پھٹا ہوا انسان تو دیکھو. بہت خوب. آپ نے پنجابی کا لفظ اس میں استعمال کیا ہے، پنجابی، اور بڑا خوب استعمال کیا ہے. اور تکبر میں پھٹا ہوا، اور تکبر میں پھٹا ہوا انسان تو دیکھو. یہ قبرستانوں سے سجا ہوا جہان تو دیکھو. آپ اس جہان کو قبرستانوں سے سجا. دنیا میں جو سب سے زیادہ بستی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جو جگہ ہے وہ قبرستانوں میں استعمال ہوئی ہے. یہ قبرستانوں سے سجا ہوا جہان تو دیکھو. اور یہ تکبر میں پھٹا ہوا انسان تو دیکھو. ہر روز عروج و زوال جہاں آتے ہیں، ہر روز عروج و زوال یہاں آتے ہیں. ہر روز عروج و زوال یہاں آتے ہیں. خود نمائی سے بھرا ہوا بیان تو دیکھو. بہت خوب. خود نمائی سے بھرا ہوا بیان تو دیکھو. کیا بات. یہ قبرستانوں سے سجا ہوا جہان تو دیکھو. قبر کی وسعت کا کچھ اندازہ ہے تجھے؟ قبر کی وسعت کا کچھ اندازہ ہے تجھے؟ قبر کی وسعت کا کچھ اندازہ ہے تجھے؟ یہ 10 20 30 کنال کا مکان تو دیکھو. واہ 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 واہ. یہ 10 20 30 کنال کا مکان تو دیکھو. کیا بات. قبر کی وسعت سائز وسعت کا کچھ اندازہ ہے تجھے؟ قبر کی وسعت کا کچھ اندازہ ہے تجھے؟ کتنی گہری ہے، کتنی چوڑی ہے، کتنی لمبی ہے قبر. یہی تو ہے زوال. قبر کی وسعت کا کچھ اندازہ ہے تجھے؟ یہ 10 20 30 کنال کا مکان تو دیکھو. اس کی وسعت دیکھو، اور اپنے اس فارم ہاؤس کو 30 کنال کے گھر کو دیکھو. کیا بات. تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ زوال کیا ہے. تو مٹی کا خمیر ہے، ایک دن مٹی ہو جائے گا. تو تجھے مٹی سے تخلیق کیا گیا. اللہ اکبر. تو مٹی کا خمیر ہے، تو اپنے اصل کی طرف لوٹ کے جائے گا. تو مٹی کا خمیر ہے، ایک دن مٹی ہو جائے گا. تو مٹی کا خمیر ہے، ایک دن مٹی ہو جائے گا. پاس اس کے سونے چاندی کا سامان تو دیکھو. پاس اس کے سونے چاندی کا سامان تو دیکھو. کیا بات. بہت ہے تو مٹی کا. بہت خوب. پاس اس کے اور کیا مال اکٹھے کر رہا ہے، کیا سونا اکٹھا کر رہا ہے. کیا بات. پاس اس کے سونے چاندی کا سامان تو دیکھو. کیا بات. ساری زندگی عروج کے پیچھے بھاگتا رہا. ساری زندگی عروج کے پیچھے بھاگتا رہا. ساری زندگی عروج کے پیچھے بھاگتا رہا. پھر ہاتھ خالی لے کے جاتا ہے انسان تو دیکھو. کیا بات. پھر ہاتھ خالی لے کے جاتا ہے انسان تو دیکھو. انسان تو دیکھو. یہ خالی جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ قبرستان پھر خالی ہاتھ لے کے کیا. یہ قبرستانوں سے سجا ہوا جہان تو دیکھو. کیا بات. تو یہاں تنہا ہے اور تنہا ہی جائے گا. تو یہاں تنہا ہے، تنہا ہی جائے گا. تیرا یہ خیال ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. تو یہاں تنہا ہے اور تنہا ہی جائے گا.
اکیلا جائے گا. تو یہاں تنہا ہے اور تنہا ہی جائے گا. تو یہاں تنہا ہے اور تنہا ہی جائے گا. پھر یہ ہجوم اور پھر یہ گمسان تو دیکھو. پھر یہ ہجوم اور پھر یہ گمسان تو دیکھو. کتنا اچھا, کتنا. یوں تو بڑا ہجوم تھا میرے گھر کے چاروں واہ واہ واہ. یوں تو بڑا ہجوم تھا میرے گھر کے چاروں اطراف, لیکن کوئی مکان نہ تھا میرے مکان کے بعد. واہ 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 واہ. یعنی میرے مکان کے بعد, یہ قبر سے تشبیہ ہے, یہ انسان کے رویے سے تشبیہ ہے کہ ایک انسان تڑپ رہا ہے, رو رہا ہے, بھوکا ہے, لیکن اس کے پڑوس میں اس کو کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا. یوں تو بڑا ہجوم تھا میرے گھر کے چاروں اطراف, لیکن کوئی مکان نہ تھا, کوئی رہنے والا نہیں تھا میرے مکان کے بعد. کیا تکبر اور غرور کے قصے کرتا ہے. کیا تکبر اور غرور کے قصے کرتا ہے. کیا تکبر اور غرور کے قصے کرتا ہے. مٹی میں فنا کسی کا نام و نشان تو دیکھو. اللہ اکبر. کیا تکبر اور غرور کے قصے بیان کرتا ہے. کیا غرور, یا میں وہ تھا, میرے پاس تو وہ تھا, یوں تھا, یہ جہاز تھا, وہ تھا. ٹھیک ہے جی. کیا غرور اور تکبر کے قصے بیان کرتا ہے. مٹی میں فنا کسی کا نام و نشان تو دیکھو. اللہ اکبر. ڈھونڈ کے تو دکھاؤ کہ یہ فلانے کی مٹی ہے. ٹھیک ہے جی. قارون کا مال و زر صرف داستان ہے. قارون کا مال و زر صرف داستان ہے. قارون کا مال و زر صرف داستان ہے. کیوں دل میں رکھتا ہے قارون کا ارمان تو دیکھو. کیوں دل میں رکھتا ہے قارون کا ارمان تو دیکھو. تو نے خود کو الجھا رکھا ہے دنیا میں فرازی. تو نے خود کو الجھا رکھا ہے دنیا میں فرازی. تو نے خود کو الجھا رکھا ہے دنیا میں فرازی. عروج کی خاطر کتنا رہتا ہے پریشان تو دیکھو. عروج کی خاطر کتنا رہتا ہے پریشان تو دیکھو. اللہ. عروج کی خاطر کتنا رہتا ہے پریشان تو دیکھو. کمال ہے سر. یہ قبرستانوں سے سجا ہوا جہان تو دیکھو. اور یہ تکبر میں پھٹا ہوا انسان تو دیکھو. بہت خوب. یہ تو اسی زمرے میں آ گئی تو کیا بات. بھائی صاحب, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. وقت کی کمی ہے, پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالتے ہیں. ناظرین محترم, عروج و زوال کی داستانیں آپ نے سنی. عروج کو سیکھا, زوال کو جانا. جس نے اپنے زوال کو جان لیا اسی نے عروج کو پا لیا. یہی تھا فلسفہ فرازی صاحب کا. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.